اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، معاشرے میں سب سے زیادہ کامیاب ازدواجی زندگی اگر ہوتی ہے تو وہ مولوی کی ہوتی ہے، وہ مولوی کی ہوتی ہے۔ آپ بتا دیں کسی مولوی کی دلہن نے آپ سے کوئی شکایت کی ہو، کھانے کی، پہننے کی، برتنے کی؟ بالکل نہیں مل سکتی۔ ہماری شکایتیں بہت ملیں گی، ہماری سے مراد آپ کی، کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں ناشکری ہو جاتی ہے۔ لیکن مولوی کی دلہن سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ کہیں اپنے شوہر کی برائی کر دے یا کہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کر دے۔ جب آپ دیکھو گے خوشحالی خوشحالی نظر آئے گی۔ اس سے بڑی اور خوبی کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مضبوط کاروبار، خوبصورت بیوی، کھیلتے بچے، چوڑا آنگن جنت کی نشانی ہے۔ یہ جنت کی نشانی بنتی کب ہے؟ جب آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو، محبتیں ہوں، اختلاف نہ ہو۔ بس جیسا آپس میں ایک دوسرے سے کہہ دیا بس ویسے ہی ٹھیک ہے، کوئی انگشت نمائی نہیں ہوتی، نہیں جی میں یہ کام نہیں کروں گی، وہ کہیں گے نہیں میں یہی کام کراؤں گا۔ ان میاں بیوی میں کبھی اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ کہیں آپ نے سنا ہو تو بتا دو کہ جی مولوی کی بیوی میں ہم نے دیکھا وہاں جھگڑا ہے، مولانا کی بنتی نہیں ہے اپنی بیوی سے، یا بیوی کی مولانا سے نہیں بنتی ہے۔ الا ماشاء اللہ کہیں جہالت ہے وہ تو وہ الگ بات ہے، ورنہ نہیں مل سکتی۔ آپ کو مثال نہیں دے سکتا آپ کہیں پہ۔ آپ جب جائیں گے باہر تو آپ دیکھیں گے، اندازہ لگائیں گے، مجبور ہو جائیں گے ان کو دیکھ کے کہ یار تنخواہ ان کی اتنی، اور ماشاءاللہ لباس دیکھو، ان کا رہن سہن دیکھو، یار کیا تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں، کتنی صاف ستھری زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ کے متحیر ہو جائیں گے۔ کبھی سوچا کرو، دیکھا کرو، پرکھا کرو کہ یہ اللہ کے بڑے خاص چنے ہوئے بندے ہیں، ان کے یہاں تو برکتوں کا انبار ہے۔ یہ روکھی کھا کے بھی اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور گھی سے کھا کے بھی اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، سانس لینے پہ بھی اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ جب اللہ کی نعمتوں کے آپ شکر گزار بنو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو کیوں نہ بڑھائیں گے آپ کے لیے؟ اللہ نے تو فرما دیا قرآن کریم میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا آپ کو؟ سب کچھ تو دیا ہے، وہ دیا جو بہتوں کو نہیں ملا ہے، وہ دیا جو بہتوں کو نہیں ملا۔ آپ قدر نہیں کر پا رہے ہیں، آپ قدر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ کو سمجھنا ہوگا، آپ کو سوچنا ہوگا، آپ کو اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں، آپ نمازوں کی پابندی اور استغفار، کثرت سے درود پاک کا اہتمام کریں، آپ خود اللہ کی رحمت کو دیکھیں گے، آپ خود اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو دیکھیں گے۔ آپ اپنے ہاتھ وسیع کر دیجئے، اپنا دامن اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلا دیجئے، اپنی جھولی لے کے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں بھر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں بھر دیں گے۔ میرے بھائیوں، ان علماء کی قدر کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، کم سے کم کچھ ٹائم ان کو دیا کرو، صرف آنکھ میچ کے ان کے پاس بیٹھ کے سوچا کرو
آج ہم نے کتنے لوگوں کے ساتھ فریب کیا، کتنوں کو دھوکہ دیا، کتنوں سے جھوٹ بولے۔ ان کے پاس بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خصلتوں کو ختم فرما دیں گے اور اچھی عادتیں آپ کو عطا فرما دیں گے، اچھی عادتیں آپ کو عطا فرما دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ روزانہ کم سے کم 10 منٹ عشاء کی نماز کے بعد اپنے کسی امام کے پاس بیٹھ جایا کرو، یہ سوچ کے کہ یہ بڑے ہیں ہمارے، یہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے کرم فرما ہیں۔ ہاں، پھر دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتے ہیں۔